اب زمزم کو دیکھو یار، حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جناب ابراہیم خلیل اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا میرے خلیل یہ عراق کے شہر سے ہوتا ہوتا شام دمشق سے ہوتا ہوتا جا حجاز کے مقام پہ اپنی بیوی کو بھی اس بچے کو بھی چھوڑ کے آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری ضرورت ہے، دعائیں مانگ مانگ کے تجھ سے مانگا ہے، ادھر چھوڑ کے آ جاؤں۔ خود وہاں رہنے کی بات بھی نہیں، انہیں چھوڑنے کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا، چند دنوں کی خوراک تھی ختم ہو گئی۔ حضرت سیدہ حاجرہ کے سینہ اطہر سے دودھ ختم ہو گیا، اب خوراک نہیں، پانی کچھ نہیں۔ تو سیدہ حاجرہ جو ہے نا وہ صفا مروہ جو ہے نا وہ دو پہاڑیاں تھیں، آپ اس مقام پہ چڑھی تاکہ میں اونچے ہو کے دائیں بائیں میں دیکھوں کہیں پانی نظر آ جائے یا پانی کے آس پاس۔ بچے کو اس مقام پہ لٹایا ہے، کعبۃ اللہ سے 20 میٹر مشرق کی جانب جہاں حجر اسود کا کنواں موجود ہے، اس مقام پہ حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے۔ وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، بستی نہیں ہے، وہاں صفا مروہ کی ان پہاڑیوں کے درمیان حضرت سیدہ حاجرہ پہاڑی کے جانب چلنے لگی۔ جب تک بچہ نظر آتا ہے پیدل چلتی ہیں، جب نظر نہیں آتا بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے وہاں 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ میرے رب کو سیدہ کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ دیکھو وہ ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، عورتوں میں تو نبیہ کوئی نہیں، وہ ولیہ ہیں، اور ان کے قدموں کی برکت دیکھو قیامت تک آنے والے حاجی بین الصفا والمروہ وہ سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں اور سیدہ حاجرہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ 7 چکر لگائے انہوں نے، ادھر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل علیہ السلام نے آ کے پروں کے سائے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈھانپ لیا ہے۔ آپ نے زمین پہ ایڑی ماری، قدم ماری، زمین سے زمزم کا چشمہ نکل گیا۔ سیدہ حاجرہ جب قریب آئیں، دیکھا میرا بچہ جس مقام پہ لیٹا ہے وہاں سے پانی کا دریا نکل رہا ہے۔ آپ نے فوراً کہا زمزم، عربی میں زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک 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 جا، رک جا۔ میرے نبی کی ماں اگر ایسے نہ کرتی نا تو سارا عربی پانی سے سیراب ہو جاتا۔ آپ نے کہا رک جا۔ آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں مختلف قسم کے پانی ہے نا، فقہاء کے نزدیک جو آپ پانی استعمال کرتے ہیں اس کی بھی بڑی اقسام ہے، تو اس میں آپ دیکھو ایک مطلق ہے، ایک مجاز ہے، لیکن پھر اس پانیوں کے علاوہ بھی آپ دیکھو، آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہو، کسی میں جناب سوڈیم کی مقدار اتنی ہے، اس میں جناب آکسیجن اتنی ہے، اس میں ہائیڈروجن اتنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ چیک کرواتے ہو، ایک پراپر اور مناسب مقدار کے مطابق آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پانی کو یوز کریں۔ مختلف اقسام ہے، دنیا کے اندر مختلف جناب دریا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو بارش کے ذریعے تمہیں حاصل ہوتا ہے، جو دریاؤں کے ذریعے تمہیں حاصل ہوتا ہے، جو کنووں کے ذریعے تمہیں حاصل ہوتا ہے، مختلف پانی ہے، لیکن یار جو سب سے بڑا اور عظیم پانی ہے نا، جو کائنات کا سب سے افضل ترین پانی ہے، اس کا نام آب زمزم، بولو اس کا نام آب زمزم ہے۔